لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس مہینے میں دو اہم عبادتیں ہوتی ہیں. پہلی عبادت حج بیت اللہ کے لیے سفر کرنا اور حج کرنا. روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ حج کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. حج کی یہ فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت حقوق اللہ تو معاف فرما دیتے ہیں، حقوق العباد کو نہیں معاف کرتے. ایک آدمی حج کر کے آتا ہے، اس نے اپنے بھائی کا حصہ ہڑپ کیا ہوا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے میں نے حج کر لیا تو سب کچھ معاف ہو گیا. وہ جو بھائی کا حصہ تو نے لیا ہوا ہے وہ کبھی نہیں معاف ہوگا. ایک شخص نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا اور وہ حج کر کے آ جاتا ہے،
حج اس کا قبول ہے یا نہیں یہ تو فیصلہ اللہ کا فرمائیں گے، لیکن وہ جو قصور ہے حقوق العباد کا وہ نہیں معاف ہوگا۔ کسی سے ناحق اس نے ظلماً کوئی چیز لی ہے، جب تک وہ واپس نہیں کرے گا اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا عمل ہے قربانی والا۔ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ان کے اوپر بہت بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں آئی ہیں۔ بڑھاپے کی عمر ہے اور اس وقت جس وقت ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، اس وقت بھی وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا الہ العالمین مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اور جب فرشتے آئے نا خوشخبری دینے کے لیے، تو اہلیہ کہنے لگی میرے اندر تو وہ طاقت بھی نہیں، تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فسکت وجہہا، تو انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر یوں ہاتھ مارا خوشی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، 90 سال کی عمر ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو اولاد سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، میرا دل چاہے تو میں جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں، جس کو چاہوں لڑکے دے دوں، جس کو چاہوں دونوں دے دوں۔ آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میں چاہوں تو جس کو بانجھ کر دوں۔ ساری زندگی وہ اولاد مانگتا رہے لیکن اس کو اولاد نہیں مل سکتی۔ بڑے بڑے ایسے حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ دوسروں کو تو عمل کر کے دے، ان کی اولاد ہو جاتی ہے، اپنی نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایک شخص آیا کہنے لگا شادی کو
8 سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں، آپ مجھے کچھ لکھ کر دے دیں۔ تو وہ طالب علموں کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے۔ تو کہا چلو میں آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ ان کو لکھ کر دیا اور طریقہ بتایا۔ 6 مہینے بعد وہ پھر آ گیا اور اس نے کہا کہ ہماری امید پوری ہو گئی ہے۔ تو استاد محترم نے کہا میری شادی کو 35 سال ہو گئے ہیں، میری اولاد نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے دکھایا کہ یہ میرے اختیار میں ہے، جس کو چاہوں میں اولاد دے دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ 90 سال کی عمر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور جب وہ تھوڑا چلنے لگا تو امتحان آ گیا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو لے جاؤ ایسی وادی میں جہاں کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، بیوی کو اٹھایا اور سیدھا بیابان جنگل میں چھوڑ گئے، اور بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ بات بھی نہیں کر سکتے ہو۔ جو جگہ متعین تھی وہاں پہنچایا اور وہیں سے واپس پلٹے۔ تو بیوی نے کہا ہمیں اس جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں تو کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر ان کی اہلیہ نے خود کہا یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ نے اشارے میں کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر وہ بھی خاتون سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی۔ انہوں نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو ہمارا والی وارث بھی اللہ ہے، ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب زاد راہ ختم ہوا، بچے کو بھوک لگی، ماں بے چین ہوئی، اس نے دوڑنا شروع کیا۔ کبھی ایک پہاڑی پر جا کر دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے یا نہیں، کبھی دوسرے پہاڑی پر جاتے ہیں، 7 چکر لگائے ہیں۔ پھر جب واپس آتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی، وہاں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ جب پانی دیکھا تو انہوں نے دائرہ بنا دیا اور کہا زم زم رک جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر یہ الفاظ ان کی زبان اطہر سے نہ نکلتے تو یہ پانی پوری دنیا میں جاتا۔ عرب کے شہزادوں نے بڑی کوشش کی، موٹریں لگائیں، لیکن وہ جو حد ہے وہاں تک تو پانی آتا، آگے نہیں جاتا۔
پھر وہ کولر میں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا رک جاؤ، پانی رک گیا، آگے نہیں آتا۔ اور اس پانی کی تاثیر ہے، چاہے جتنا عرصہ بھی آپ رکھیں وہ خراب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اس کے ساتھ نبی کی ایڑی مبارک لگی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک لگی ہے، وہ پانی کہاں خراب ہو سکتا ہے؟ جو چیز نبی کے وجود کے ساتھ لگ جاتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں کیا آیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے عزیر اپنے کھانے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، اس میں ذرہ برابر بھی خرابی نہیں آئی ہے، بالکل اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح تو نے رکھا تھا۔ کیونکہ یہ نبی کے جسم میں جانی تھی، نبی مقدس نے اس کھانے کو کھانا تھا، اس لیے خراب نہیں ہوا۔ اور کہا اپنے گدھے کو دیکھو، ہڈیاں اس کی ختم ہو چکی ہیں۔ تو جس نبی کے پاؤں کے ساتھ پانی لگتا ہے وہ قیامت تک خراب نہیں ہوگا، تو جس نبی کے ساتھ روضہ اقدس میں صحابہ موجود ہیں وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ ان کا ایمان کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا نبی کو اور پہاڑی کے اوپر چوٹی تک لے گیا، نہیں دیکھا کہ میرے پاؤں میں زخم آتا ہے، میرے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا اور اٹھا کے لے گیا، وہ خراب ہو سکتا ہے؟ اس کا ایمان خراب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی کہ ہر حاجی پر لازم کر دیا کہ تو نے 7 چکر اسی طرح دوڑ کے لگانے ہیں، نہیں لگائے گا تو تیرا حج نہیں۔ حج نہیں ہو سکتا۔ اور جب بیٹا جوان ہوا اور چلنے پھرنے کے برابر ہوا، والد کا سہارا بننے لگا، اللہ نے حکم دے دیا اس کو قربان کرو۔ سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ شیطان پہلے دوڑتا ہوا ان کی گھر والی کے پاس پہنچا، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے۔ انہوں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کوئی باپ اپنی اولاد کو ذبح کر سکتا ہے؟ اس نے پھر چال چلی، ہر بار یہی جواب ملتا۔ آخر اس نے کہہ دیا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پتھر اٹھائے اور اس کو مارے کہ شیطان لعین، اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو 3 کنکر اس وقت مارے۔ اس نے کہا یہاں سے تو کام نہیں ہوا، بچے کے سامنے چلا گیا، ان کو اشارے کرے، کبھی گردن پہ انگلی پھیرے، کبھی کیا کرے۔ انہوں نے بھی کنکر مارے، 3 کنکر انہوں نے مارے۔ جب وہاں سے بھی کچھ نہ بنا تو سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پہنچ گیا کہ اولاد کو کوئی ذبح کرتا ہے، بچوں کو کوئی ذبح کرتا ہے؟
تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی 3 کنکر مارے اس کو، اور راستے سے وہ ہٹ گیا۔ اللہ کو یہ ادا بھی اتنی پسند آئی کہ ہر حاجی پر لازم کر دیا کہ تو نے کنکر مارنے ہیں اس جگہ پہ۔ 3 دن کنکر مارتے ہیں، اس ادا کو تازہ کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں جو یہ سادے لوگ جاتے ہیں، اب کنکر مارنے کا بہت آسان طریقہ ہے، چھوٹا سا کنکر اٹھانا ہے، یوں مارنا ہے، وہ اللہ کا کام ہے پہنچائے اس کو۔ یہ ہمارے سادہ مسلمان جب یہاں سے جاتے ہیں کہتے ہیں تو سانو بڑا پاکستان تنگ کیتا ہے، وہ جوتے اتار کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بڑے بڑے پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ آگے ہم سے بہت سارے بندے ہیں، کہیں ان کا سر نہ پھٹ جائے، لیکن یہ اپنا غصہ وہاں نکالتے ہیں کہ تو نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے۔ وہ اصل میں شیطان نہیں ہوتا، وہ انہوں نے ایک جگہ بنائی ہے ستون سا کہ یہاں شیطان کو کنکر مارے ہیں، ان کی ادا میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ادا کو زندہ کرنا ہے۔ تو یہ ادا اتنی محبوب ہوئی اللہ کے ہاں کہ ہر حاجی کو حکم دے دیا کہ تو نے یہ کنکر لازمی مارنے ہیں۔ اور کئی دفعہ پاکستان میں فلاسفر بھی بہت ہے نا، وہ کہنے لگا میں نے کنکر اس لیے نہیں مارے، یہ وقت کا ضیاع ہے، اور گیا ہے حج کرنے کے لیے۔ تو وہ کسی نے کہا کہ وہ تیرا بھائی تھا تو بھائی کو کیسے مارتا؟ تو اللہ نے لازم قرار دیا۔ آگے تشریف لے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنی تیز چھری تھی لیکن چھری کو حکم ہو گیا کہ تو نے چلنا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فل زور لگایا، ایک نبی میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے 40 مردوں کے برابر ہے۔ تو کتنی زیادہ طاقت ہوگی؟ اس پوری طاقت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ زور لگایا، لیکن چھری کو حکم تھا کہ تو نے نہیں چلنا، چھری نہیں چلی۔ ایک روایت میں ہے کہ غصے میں قریب پتھر پڑا تھا، اس کو مارا، وہ 2 ٹوٹے ہو گیا، لیکن وہ نازک گلا جو اسماعیل علیہ السلام کا تھا اس پہ حکم تھا کہ نہیں چلنا، تو چھری نہیں چلی۔ اللہ رب العزت نے جنت سے مینڈا منگوایا اور کہا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم تو نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، فدیے کے طور پر آپ اس کو ذبح کریں۔ اس وقت سے یہ قربانی کا عمل ہے، اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ ہر صاحب حیثیت اور مالدار آدمی پر یہ حکم لگا دیا کہ یہ قربانی آپ نے کرنی ہے۔
جو بھی صاحب استطاعت ہوگا اس نے قربانی کرنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کے لیے شرط ہے کہ 52 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس مال ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کا ایک سربراہ قربانی کرتا ہے، اور باقی تمام حضرات کی طرف سے قربانی کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہے، گھر کا سربراہ اپنی قربانی کرے گا، اور جتنے بھی اس کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں صاحب استطاعت ہیں وہ سب کے سب اپنی الگ قربانی کریں گے۔ نابالغ بچے پر قربانی نہیں، اور جو مجنون ہے اس پر قربانی نہیں، اور جو مسافر ہے اس پر قربانی نہیں۔ جس کے اوپر نصاب مکمل ہے، چاہے اس پر سال گزرا ہے یا نہیں، وہ قربانی ادا کرے گا۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں۔ کراچی میں ایک اللہ والے گزرے ہیں، الحاج عشرت جمیل صاحب، حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہر صاحب استطاعت آدمی پر قربانی لازم ہے۔ تو ان کا ایک مرید کہنے لگا کہ حضرت ہر آدمی پر قربانی واجب ہے؟ کہا جی ہاں، ہر آدمی پر قربانی واجب ہے، جو صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس مال ہو۔ تو کہنے لگے حضرت میری فریج تو بہت چھوٹی ہے، اس میں تو اتنا گوشت نہیں آئے گا۔ انہیں بھی بڑا تعجب ہوا کہ یہ قربانی کے ساتھ فریج کا کیا تعلق ہے۔ انہوں نے پھر وضاحت سے پوچھی بھئی کھل کر بات بتاؤ۔ کہنے لگا کہ ہم قربانی کرتے ہیں، سارا گوشت فریج میں رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کھاتے ہیں۔ تو جب اتنی قربانیاں 7 قربانیاں ہوں گی ہماری، تو ہم گوشت کہاں رکھیں گے؟ یہ گوشت کا معاملہ بھی آپ توجہ سے انہوں نے پھر سمجھایا کہ گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ کوئی اب خود کھاتا ہے، کھا سکتا ہے، لیکن طریقہ کار یہی ہے، شروع سے جو چلا آ رہا ہے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ یہ تقسیم کرنا ہے۔ اور گوشت کا ادلی بدلی بھی نہیں کرنا۔ ادلی بدلی کیا ہے؟ ایک رواج چل پڑا ہے کہ فلاں نے ہمیں گوشت بھیجا ہے، اس کے گھر بھیجو، جس نے نہیں بھیجا ادھر گوشت نہیں بھیجنا۔ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان تک گوشت پہنچ جائے۔ تو جو آپ کو گوشت نہیں بیچتا آپ اسے لازمی بیچیں۔ عزیز و اقارب میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اس کی شرعاً بھی اجازت ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم ادلی بدلی کریں تو اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، وہ آپ سماعت فرما لیں۔ ہمارے ہاں پورا سال ہم آپ سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے، نہیں ہم نے کبھی چندے کا مطالبہ کیا کہ امام مسجد کے لیے آپ تنخواہ دیں، نہیں ہم نے آپ سے کوئی اور مطالبہ کیا ہے۔
کبھی کبھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہم مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی ایک آدھ ساتھی ہمارے ساتھ تعاون کر لے، اس کا ہم نہیں کہہ سکتے، باقی کوئی تعاون نہیں کرنا۔ یہ قربانی کے معاملات میں یہ ہے کہ آپ نے کھال دینی ہے تو آپ اپنے امام مسجد کو دیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، اور جتنے بھی ہمارے محلے کے ساتھی قربانی کریں گے ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے امام مسجد کو قربانی کی کھال جمع کروائیں۔ تو انشاءاللہ کریں گے نا جی؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبح اسم ربک الأعلى الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ الله أكبر۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الله اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم خيار عثمان وأرضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وأفضل أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس ولم مغفرة ظاهرة وباطنة إلى أبواب الجنة. الله الله في إسلامي لا تتخذوه بالباطل غرضا فمن أحبه فبحبه أحبه ومن أبغضه فببغضه أبغضه وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعلم وأعظم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام حضرات جو حضرات قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے. جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہم سے جدا ہو گئے ہیں ہمارے عزیز و اقارب سب کے لیے دعا فرمائے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہوتا تو تمام مسلمان ہر نماز میں امت مسلمہ کے لیے ان کے لیے دعا فرمایا جائے. اس کے بہت سارے اجر ہیں. اللہم انت الصلاۃ و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما, سب کے درجات کو بلند فرما, سب کی قبروں کو یا الہ العالمین نور فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما. دینی مدارس کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی, مراکز کی, مساجد کی یا الہ العالمین کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی حضرات قربانی کر رہے ہیں یا الہ العالمین باتوں کو قبول فرما. جو نہیں کر رہے یا الہ العالمین آئندہ سال ان کو بھی استطاعت اور توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات گجرات سے چل کے آئے ہیں قدم قدم پر ان کو نیکی عطا فرما, ان پر رحمت نازل فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. دینداروں کے ساتھ متقی عطا فرما, وابستگی عطا فرما. جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک.